قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کو اینالائز کریں گے. آیت نمبر 38 آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت بھی کوئی اتنی طویل آیت نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماء، حروف اور افعال کو الگ کرتے ہیں. اور میں نے جو پچھلے لیسن میں آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ 3 رجسٹرز بنا لیں جن میں آپ اسماء، افعال اور ان کو لکھتے جائیں، حروف کو لکھتے جائیں، تو انشاءاللہ 3 رجسٹر آپ کے تیار ہو جائیں گے. تو یہ کام ضرور کیجیے گا. تو چلتے ہیں جی اسماء، حروف اور افعال کی طرف. قلنا فعل ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے، تو اب آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے کہ قلنا فعل ماضی ہے. اہبطوا یہ بھی دوسری مرتبہ آیا ہے، یہ فعل امر ہے. منہا جار مجرور. جمیعا یہ بھی دوسری دفعہ آیا ہے، اسم. فَإِمَّا فا بھی حرف ہے اور اما بھی حرف ہے. اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا جب اس حصے کو ہم اینالائز کریں گے. یأتینکم، یأتیا اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، تو یأتیا کو میں نے فعل کے طور پہ ذکر کر دیا، اور نون مشدد یعنی نون ثقیلہ کو نون تاکید کے طور پہ میں نے ریڈ کلر میں شو کیا. کم اس میں ضمیر ہے اور فعل کے ساتھ جب لگ کر آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مفعول کا کام دیتی ہے. منی، من حرف جر اور یا متکلم مجرور، اور بیچ میں من اور یا متکلم کے درمیان جو ایک دوسرا نون دیکھ رہے ہیں آپ، وہ نون وقایا ہے، وہ بھی چونکہ حرف ہوتا ہے اس لیے اسے بھی میں نے ریڈ کر دیا. ہدن اس میں، فمن میں فا حرف ہے، من اسم موصول یا شرط کے لیے کر لیں، یہاں پر شرط کے لیے من شرطیہ، اور من شرطیہ بھی اسمی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تبیہ فعل ہے. ہدا یا مضاف ہے. یا متکلم سے پہلے جب الف آتا ہے تو یا متکلم پہ زبر آتی ہے. فلا فا بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے. خوفن اسم ہے. علیہم جار مجرور. پھر 2 حروف آگئے، ہم ضمیر مرفوع اسم، یحزنون فعل. تو الحمدللہ 1 2 3 4 5 افعال آگے جی اس آیت میں، اور اسماء اور حروف کو بھی آپ اسی طرح گن سکتے ہیں، اور جو نئے ہیں انہیں آپ اپنے رجسٹر میں ایڈ کر لیں. آیت کے پہلے حصے پر چلتے ہیں جی، وہ ہے جی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْنَا فعل اور فاعل ہو گیا، 14واں سیغہ ہے تو فاعل اس لیے ہم نے ساتھ بول دیا فوراً. قالا جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. مفعول جملہ ہوتا ہے جسے مقول القول کہا جاتا ہے. قلنا فعل اور فاعل ہو گیا، اور مفعول جو ہے وہ اہبطوا منہا جمیعاً، یہاں تک جو لکھا ہوا ہے ہم اسے اس وقت کنسیڈر کریں گے. اہبطوا فعل امر ہے، اس کے مادے پر بات کر چکے ہیں ہم پہلے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. انتم اس کا فاعل ہے جو کہ واو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے کہا تم اتر جاؤ. منہا جار مجرور، متعلق ہو گیا اہبطوا فعل کے. جمیعاً سب کے سب، حال کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. تو اہبطوا فعل، اپنے فاعل، اپنے متعلق، ٹھیک ہے، اور حال جو ہے ہم نے اہبطوا میں جو واو کی ضمیر ہے اس کا حال بنایا ہے. تو وہ جو فاعل ہم نے کہا ہے اس کو ذوالحال کر لیں گے اور جمیعاً کو حال کر لیں گے، اور پھر ذوالحال اور حال کو ملا کر ہم فاعل کہہ دیں گے کہ اہبطوا جمیعاً فعل
فائل ہو گیا اور منہا متعلق ہو گیا اہبتو کے. یہ جملہ جو ہے یہ قلنا فعل کے لیے مفعول بن گیا, محلاً منصوب ہو گیا. قلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اس کے بعد آ رہا ہے جی حصہ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. فاپ کا عطفہ بھی ہو سکتا ہے, اور جملوں کے اعراب میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو ڈیل کیا. اما لفظ جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. اما دراصل دو طرح سے استعمال ہوتا ہے جی. اس کا استعمال دو طور پہ ہوتا ہے. کبھی اما شرطیہ ہوتا ہے جی, شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس صورت میں یہ دراصل ان حرف شرط جو ہے نا وہ اگر اور ما زائدہ, اور یہ ما زائدہ جو ہے تاکید کے لیے لائی جاتی ہے, اس کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی ان پلس ما از اکول ٹو اما, جس میں ان حرف شرط ہے اور ما جو ہے زائدہ برائے تاکید. اور اس کا ترجمہ جو ہے اگر تو اس سے کیا جا سکتا ہے. اما کبھی حرف تفصیل کے طور پہ بھی آتا ہے, جسے بعض دفعہ حرف استفتاح بھی کہتے ہیں. یہ والا اما جو ہے یہ مرکب نہیں ہوتا, بلکہ ایک اکٹھا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اکٹھا حرف ہوتا ہے, اسے حرف کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی وہ اما جو حرف تفصیل کے طور پہ آتا ہے, یہ پورا ایک لفظ ہے. اما جب شرط کے لیے آتا ہے تو وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح. یہ والا اما جو حرف تفصیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, یہ معنی کے لحاظ سے او یعنی یا پھر اس کے مترادف ہوتا ہے. اور یہ اما جو ہے نا یہ تکرار کے ساتھ ایک ہی عبارت میں دو دفعہ آتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. بے شک اس کے معنی او کے ہوتے ہیں, یعنی عربی میں جو او ہے یا اسی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے, لیکن او کی تکرار ضروری نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا, اما کی تکرار ضروری ہوتی ہے. تو بالحاظ معنی یہ اما او کی طرح کبھی دو چیزوں میں کسی شک کو ظاہر کرتا ہے, یا دو چیزوں میں تخییر کے معنی دیتا ہے, یعنی یہ لے لو یا وہ لے لو برابر ہے. جس طرح او کا استعمال ہے نا بالکل اسی طرح استعمال ہے, بس فرق یہ ہے کہ او جو ہے وہ تکرار کے ساتھ نہیں آتا, اما جو ہے یہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. کبھی اما جو ہے یہ دو چیزوں کے جائز ہونے کا مفہوم دیتا ہے, یعنی اسی کی بات کر رہا ہوں میں, اما کی کوئی نیا اما نہیں ہے, یہی اما ہے جو ہے. اسی طرح اما جو ہے ابہام اور تفصیل کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ان مختلف صورتوں میں پھر اس کا اردو ترجمہ یا پھر شاید کہ یہ یا وہ, ٹھیک ہے, اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر اما شرط کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی ان پلس ما ہے. ان آپ کو پتہ ہے حرف شرط ہے, ما زائدہ تاکید کے لیے. جب بھی حرف شرط آئے گا ایک شرط ہوگی اور ایک جزا ہوگی. تو شرط جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یاتینکم, اور یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب بھی نون ثقیلہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو شرط کے لیے ہمیشہ اما آتا ہے. یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیجیے. یاتینکم, اتا یاتی, حمزہ تا یا مادہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. اور یاتین, اتا یا یاتیو کا سیکھا تھا اصل میں. یاتیو جب آپ کو پتہ ہے جو ہم نے کالمز میں ڈیوائیڈ کیا تھا فعل مضارع کی گردان کو, پہلے کالم میں ہمارے 5 سیغے تھے, یعنی اسی فعل کے اگر ہم رکھیں تو یاتیو, تاتیو, تاتیو, آتیو, ناتیو, یہ سیغے ہو گئے. اور ان سیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں ہم؟ آخری حرف پر پیش کی بجائے زبر دے دیتے ہیں, یعنی پیش آ رہی ہوتی ہے نا ان 5 سیغوں کے آخری حرف پر, اس پیش کو ہٹا کر زبر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے جی یاتین. یاتین فعل ہو گیا, پہلا سیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے ہمیں مرفوع دیکھنا ہے, کوئی نظر آ رہا ہے؟ مرفوع تو نظر نہیں آ رہا, لیکن ہدن کا ایک لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک اس میں مکسور ہے. اور اس میں مکسور ہمیں پتہ ہے کہ وہ چاہے مرفوع ہو, چاہے منصوب ہو, چاہے مجرور ہو, ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے. تو یہاں پر ہم ہدن کو اس کا فاعل بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر بنائیں تو دیکھ لیں, یاتین ہدن, کوئی ہدایت آئے. پھر اگر کوئی ہدایت آئے تو بالکل صحیح ہے, ہدن جو ہے اس کا فاعل بنا لیتے ہیں.
کم فعل کے ساتھ اٹیچ ہے تو مفعول کی ضمیر ہو گئی، یعنی تمہارے پاس آئے، ہدن کوئی ہدایت، منی ٹھیک ہے میری طرف سے، یعنی اب یہ بھی وہی اسلوب ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہدن نکرہ اس کے بعد منی ہوتا تو ہم اسے منی کو اس ہدن کی صفت قرار دیتے، لیکن چونکہ اب یہ مقدم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ہدن کو ہم ذوالحال قرار دیں گے اور منی کو حال بنا دیں گے، یعنی ہدایت اس حال میں کہ میری طرف سے ہو۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، تو یہ شرط آ گئی جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، فا اور فَمَن تَبِعَ مِنِّی، یہ فا جو ہے یہ رابطے کے لیے جو جواب شرط کے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ، اور من جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور یہاں سے جملہ شرطیہ کے پہلے حصے یعنی بیان شرط یعنی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن کا جواب شرط جو کہ پھر سے ایک جملہ شرطیہ ہے اس سے شروع ہو رہا ہے۔ من شرطیہ اس نئے شرطیہ جملے کا مبتدا بن رہا ہے، لہٰذا مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا، اگرچہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ محلاً مرفوع ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تبعہ فعل، اس کے مادے پر بات کر لیں جی، بلکہ پہلے اس حصے میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آیت کی طرف آئیں گے۔ اس حصے میں ہمیں ایک تبعہ فعل نظر آ رہا ہے اور ایک یحزنون فعل نظر آ رہا ہے، تو پہلے ان افعال کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ تبعہ فعل باب سین سے آ رہا ہے، تبعہ یتبعو تبعن، کسی کے نقش قدم پر چلنا یعنی پیروی کرنا، فمن تبعنی فانہ منی، اسی سے اسم الفاعل ہے تابعن، اور تابع آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گرامر کی بھی ایک اصطلاح ہے تابع متبوع، یعنی صفت جو ہے تابع ہوتی ہے، معطوف تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدل ایک تابع ہے، تاکید ایک تابع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تابع پیروی کرنے والا، کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد یحزنون لفظ، اس کا مادہ ہے جی حازانون، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، حزن یحزن حزنن، غمگین ہونا، پچھتانا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سورہ حامیم سجدہ سے، کہ اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ خوف مت کرو اور غمگین مت ہو۔ تو سین سے جب حازانون آتا ہے تو حزن یحزن کے معنی ہوتے ہیں غمگین ہونا، لیکن یہی مادہ جب باب نصرہ سے آتا ہے، نصر ینصر سے، یعنی حزن یحزن حزنن، وہ مصدر تھا حزنن، یہ ہے حزنن، اس کے معنی ہوتا ہے غمگین کرنا۔ تو گویا سین سے آتا ہے تو وہ لازم فعل ہوتا ہے، اور نون سے آتا ہے تو یہ متعدی ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو باہم سبقت کرتے ہیں کفر میں۔ حزن اور حزن دو اسما ہیں، اسم ذات ہیں، غم اور افسوس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ریفرنسز کے لیے آیات آپ دیکھ رہے ہیں۔ واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف، کہ من میں نے جیسا کہا کہ شرطیہ ہے، تابعہ فعل، اور تابعہ فعل تو اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہوا کی ضمیر ہے، ہدا یا مضاف الیہ مفعول ہو گیا، یعنی ابھی ذرا من کو چھوڑ دیں، اس جملے میں ہم شرط جو ہے اس کو ذرا پہلے اینالائز کر لیں، کہ شرط ہے جی تبع ہدایا، تبع اس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، تو جواب شرط ہے فا، تو یہ آپ کو پتہ ہے جواب شرط پر استعمال ہوتا ہے، اور کب استعمال ہوتا ہے، کب استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے۔ تابعہ فعل ماضی، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو مبتدا من کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور تابعہ فعل ماضی ہے، لہٰذا اسے ہم یہاں پر محلاً مجزوم کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ من جب شرطیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے شرط آئے گی، اور شرط جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے اخف ہوتی ہے، جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ماضی استعمال ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اسے ہم محلاً مجزوم کہیں گے، کیونکہ ماضی کو مبنی کہتے ہیں۔ ہدایا مضاف الیہ،
ٹھیک ہے، مفعول بھی بن گیا. اور فمن تبع ہدایا یہ اپنے سے پہلے جملے اما یاتینکم منی ہدن کا جواب شرط بھی ہے، اور اب ما بعد آنے والے جملے کے لیے جملہ شرطیہ کا بیان شرط والا حصہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آ رہا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فلا کی فا پھر برائے رابطہ یعنی رابطہ کے لیے ہے، برائے جواب شرط اس پہ آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جملہ اسمیہ جب شروع ہوتا ہے تو فا لازم آتی ہے. اس کے بعد لا ہے جو کہ نافیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. خوف مبتدا ہے اور نفی کے ذریعے عموم پیدا کرنے کی بنا پر نکرہ آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. علیہم جار مجرور، خوفن ہم نے کہا مبتدا، اور علیہم جو ہے یہ اب یعنی محذوف خبر جو ہے اس کے متعلق ہے تو اسے ہم قائم مقام خبر کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لا جو ہے لا خوفن والا یہ لا مشابہ بلیسا ہے، اور اس صورت میں خوفن کو اس کا اسم مرفوع ہم قرار دے دیں گے، کیونکہ جب بھی لا آتا ہے یا ما آتا ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے تو اس کا اسم اور خبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو خوفن کو اس کا اسم مرفوع قرار دیں گے اور علیہم کو اس کی خبر قائم مقام خبر، ٹھیک ہے نا، یعنی خبر قرار دے دیں گے. گویا ایک جملہ اسمیہ فلا خوف علیہم جو ہے مکمل ہو کر سابقہ شرط جو ہے کہ من تبع ہدایا کا جواب شرط بنتا ہے. اب دوسرے حصے پہ چلتے ہیں جی. ولا ہم یحزنون، ولا میں واو کے ذریعے اس لا کا پہلے لا پر عطف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا لا کو تاکید کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے. یہاں پر ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن رہی ہے، اور یحزنون جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کے اندر ہم کی ضمیر ہے جو کہ ہم مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ واو کے ذریعے شو کی جا رہی ہے. تو گویا یحزنون جو ہے یہ ہم مبتدا کی خبر ہو گئی، اور اس کو ہم پھر محلاً مرفوع یہاں پر کہیں گے. اب اس لا کی تاکید کی وجہ سے ہم ترجمہ کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ لا جو میں نے تاکید کے لیے کہا نا، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس طرح کرنا چاہیے. جملہ شرطیہ کی ترکیب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جملہ شرطیہ آتا ہے اور خاص طور پہ جب کوئی اسم الشرط استعمال ہوتا ہے جملہ شرطیہ میں، تو اس کی ترکیب کس طرح سے کی جاتی ہے اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ شرطی آ رہا ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں من جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ایسے جملوں کی ترکیب کرنے کے دو طریقے ہیں. آسان طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آسان طریقہ. میں دونوں طریقے شیئر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ جو مختلف وجوہات ہوتی ہیں یا مختلف طریقے ہوتے ہیں یا مختلف اعراب کی صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے جو آسان والی ہوتی ہے نا بس وہ ذکر کر دیا کریں. تو میں دو طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ایسے جملہ شرطیہ کو اینالائز کرنا جس میں اسم الشرط استعمال ہوا ہو. جیسے یہاں پر من شرطیہ استعمال ہوا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ من شرطیہ جو ہے یہ مبتدا بن گیا. کلیئر ہو گیا، اسے وہ مبتدا بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جو حصہ ہوتا ہے جو جملہ آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ شرط کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے یہاں پر من کو مبتدا بنا لیا اور تبع ہدایا اس کو بنا لیا شرط. ٹھیک ہے، یعنی تبع فعل فاعل اور ہدایا مفعول، یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط. آگے آ رہا ہے فلا خوف علیہم، یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فا یہ رابطہ یعنی جواب شرط پہ جو رابطے کے لیے ربط کے لیے فا داخل ہوتا ہے یہ وہ ہے. اور فا کہاں کہاں داخل ہوتا ہے یہ آپ کو لازماً ذہن میں رکھنا ہے.
دو چیزیں تو آپ لازماً رکھیں نا کہ اگر جملہ اسمیہ آ رہا ہوگا جواب شرط میں تو فا لازماً داخل ہوگا جواب شرط پہ، اور دوسری یہ کہ اگر آپ کا جواب شرط کوئی فعل امر ہو، فعل نہیں ہو، یعنی اسے طلبیہ کہتے ہیں نا، تو اگر ان میں سے کوئی ہو تو بھی فا کا استعمال واجب ہے، لازم ہے. یہ بات اچھی طرح آپ نے یاد رکھنی ہے. تو یہ جو ہے لا خوف علیہم، یہ جملہ یہ جواب شرط بن جاتا ہے. اب یہ لا خوف علیہم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ لا نفی کے لیے ہے، خوف اس کا اسم ہے، اور علیہم جو ہے یہ خبر ہے. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب شرط ہو گیا. اب یہ جو شرط اور جواب شرط ہے نا، یہ مل کر خبر بن جاتے ہیں من مبتدا کی، اور من مبتدا اپنی خبر جو کہ شرط اور جواب شرط کا مجموعہ ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو یہ آسان ترکیب ہے ایسے جملوں کی جن میں کوئی اسم شرط کے طور پر استعمال ہو. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسم و شرط کو آپ مبتدا بنا دیں گے، اور جو شرط اور جواب شرط آ رہا ہوگا اس کو ملا کر آپ اس مبتدا کی خبر بنا دیں گے. ایک چیز ہوگی. ایک اور اہم چیز یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کلام میں اگر آگے پیچھے دو شرطیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، صحیح ہو گیا. ایک شرط یہ آ گئی، ان کے ساتھ شرط آ گئی نا، اس کے بعد پھر ایک شرط آ گئی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تو کلام میں اگر آگے پیچھے دو شرطیں آ جائیں تو اس کے حوالے سے بہت اہم انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جی، کہ کلام میں اگر آگے پیچھے دو شرطیں آ جائیں تو جو دوسری شرط ہوگی نا اس کے آنے کی 3 صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہاں پر. نمبر 1 صورت یہ ہے کہ وہ یا تو عطف کے بغیر ہوگی، یعنی کوئی حرف عطف نہیں لگا ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حرف عطف کے ساتھ دوسری شرط ذکر ہوگی اور وہ حرف عطف جو ہے وہ واو ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ حرف عطف کے ساتھ دوسری شرط آئے گی لیکن وہ حرف عطف جو ہے فا ہوگا. تو دو صورتیں مین بنتی ہیں جی، یا تو دوسری شرط عطف کے بغیر ہوگی یا حرف عطف کے ساتھ ہوگی. اور دوسری شرط کے پھر 2 پہلو نکلتے ہیں کہ وہ حرف عطف یا تو واو ہوگا یا فا ہوگا. گویا یہ کل 3 صورتیں بن گئی. بات فالو کر رہے ہیں کہ کلام میں آگے پیچھے 2 شرطیں آ جائیں. کلیئر ہوگی؟ اب جو پہلی صورت ہے نا کہ دوسری شرط جو عطف کے بغیر اگر ہو تو اس صورت میں جو جزا ہوگی نا وہ پہلی شرط کی ہوگی، دوسری شرط کی نہیں ہوگی. دیکھیں جب شرط آتی ہے تو جزا بھی تو لازمن ہوتی ہے نا، تو جو جزا ہوگی نا وہ پہلی شرط کی ہوگی، دوسری شرط کی نہیں ہوگی اگر دوسری شرط عطف کے بغیر ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت میں کہ دوسری شرط حرف عطف واو کے ذریعے آ رہی ہے تو جزا جو آئے گی وہ بیک وقت دونوں کے لیے جزا ہوگی، کسی ایک کے لیے نہیں، اور نہ ہی دونوں کے لیے الگ الگ سے جزا بنے گی. یعنی دونوں جو ہیں ان کے لیے بیک وقت جزا کا کام دے گی جزا. یعنی پہلی شرط کے لیے بھی اور دوسری شرط کے لیے بھی جزا بیک وقت دونوں شرطوں کے لیے جزا کا کام دے گی. یہ کون سی صورت ہے؟ جب دوسری شرط حرف عطف واو کے ذریعے آ رہی ہو. اور تیسری صورت جب دوسری شرط حرف عطف فا کے ساتھ آ رہی ہو تو ایسی صورت میں جزا کا تعلق دوسری شرط کے ساتھ ہوگا. جزا کا تعلق دوسری شرط کے ساتھ ہوگا. اب دوسری شرط اور جزا مل کر پہلی شرط کے لیے جزا بنیں گے. بہت اہم پوائنٹ ہے جی، اور اس کی اپلیکیشن آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اما یاتینکم منی ہدن، ایک شرط یہ ہو گئی نا، اس کے بعد ساتھ ہی دوسری شرط آ رہی ہے فمن تبع ہدایا، اور پھر جزا آ رہی ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیں جو دوسری شرط ہے نا فمن تبع ہدایا، یا حرف عطف فا کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس صورت میں تو جو دوسری شرط ہے نا اس کے لیے جزا بن رہی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
یہ شرط اور جزا، یعنی شرط کیا ہے کہ وہی شرط بن گئی نا، یعنی یہ پورا جملہ شرطیہ بن گیا کہ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شرط اور جزا دونوں مل گئی نا. اب یہ دونوں مل کر یہ بنیں گی پہلی شرط جو ہے اما یاتینکم منی ہدن، اس کی جزا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی. یہاں پر میں دوسرا جو ترکیب کا طریقہ ہے نا اس کو بھی ذکر کرتا ہی چلوں، کیونکہ شاید اس میں آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ جب بھی کوئی اسم شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو گرامر والے دوسری ترکیب کے مطابق کیسے انالائز کرتے ہیں. وہ یوں کرتے ہیں کہ یہاں پر جیسے من استعمال ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی من موصول ہے اور تبع ہدایا جو ہے نا یہ صلہ بن گیا جملہ فعلیہ، اور موصول صلہ مل کر یہ بن گیا شرط، اور جزا آگے آ رہی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جزا ہوگی. اور یہ شرط اور جزا مل کر یہ جزا یا جواب شرط بن جائے گا پہلی شرط کا، جو کہ اما یاتینکم منی ہدن. اس میں آپ کو یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو جو میں شرط اور جواب شرط کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے. ایک ہے جملہ شرطیہ کی اٹسیلف ترکیب، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ اسم شرط کو مبتدا مان لیا جائے اور شرط اور جواب شرط کو، ٹھیک ہے، شرط اور جواب شرط کو جملہ شرطیہ بنا کر خبر بنا لیا جائے اس مبتدا کی، اور مبتدا خبر کو ملا کر جملہ اسمیہ بنا لیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسم شرط کو جو بھی ہے من ہے جیسے اس کو اسم موصول کنسیڈر کیا جائے، آگے جو شرط والا حصہ ہے اس کو صلہ بنا دیا جائے اس اسم موصول کا، اور موصول صلوں کو ملا کر شرط بنا دیا جائے، اور آگے جو ہے وہ جزا رکھ دی جائے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ 2-3 مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گی. تو ذرا ٹیکنیکل سا ہے تو ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا. تو یہ جو ہے نا فمن تبع ہدایا، اس لیے میرے منہ سے بار بار یہ چیز نکل رہی ہے کہ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شرط اور جواب شرط یہ جزا بن رہا ہے اما یاتینکم منی ہدن کا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ شرط اور جزا یعنی شرط اور جواب شرط مل کے پھر جملہ شرطیہ بنے گا. تو دونوں تراکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن زیادہ ترکیب جو استعمال ہوتی ہے وہ مبتدا اور خبر والی ہوتی ہے، یعنی اسم شرط کو مبتدا بنا دیا جاتا ہے اور شرط اور جواب شرط کو ملا کر اس مبتدا کی خبر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس مبتدا اور خبر کو ملا کر اگر پیچھے کوئی شرط آ رہی ہو تو اس کا جواب یا اس کی جزا بنا دیا جاتا ہے. امید ہے بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی. اب چلتے ہیں جی یہ اعراب کی اسکرین جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ الاعراب قلنا فعل و فاعل، اوکے، اہبطوا فعل امر، بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. والواو فاعل، اوکے، واو فاعل ہے اس کا، من حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل، فی محل جر متعلق بھی اہبطوا، بالکل ایسے کیا. جمعین حال، ہم نے بھی حال بنایا ہے، یعنی منصوبہ انہوں نے لکھ دیا اور یعنی مجتمعین کے معنی میں انہوں نے اس کو دے دیا. اوکے جی. فا استنافیہ انہوں نے کہا، ان حرف شرط ہے، جازم ہے، ما زائدہ ہم نے بھی ایسے کیا. یاتینا مضارع مبنی علی الفتح فی محل جزم فعل الشرط، اس کو چھوڑ دے بس، یہ فعل الشرط ہے. نون نون تاکید ثقیلہ، کم ضمیر متصل، یہ فی محل نصب مفعول بھی، بالکل ٹھیک ہے. من پھر حرف جر ہے، نون للوقایہ، یا ضمیر فی محل جر متعلق بھی یاتینا. ہدن فاعل مرفوع، علامات رفعہ الضمہ، اوکے، المقدرہ علی الالف، اس کو چھوڑ دیں بس، فاعل ہے مرفوع ہے. الفا رابطہ لجواب شرط، ان کے جواب میں آیا، ٹھیک ہے. فا من اسم شرط جازم ہے، مبنی ہے، یہ بھی فی محل رفع مبتدا، انہوں نے بھی دیکھا مبتدا قرار دیا. تبع فعل ماضٍ فاعل ہوا، ہدایا مفعول بھی منصوب، اوکے، یہاں تک بس چھوڑ دیں اس کو. یا جو ہے یا متکلم، یا مضاف الیہ، پھر الفا رابطہ لجواب شرط ثانی، لا نافیہ،
خوف مبتدا مرفوع سمپل ترکیب پہلے والی رکھیں. علی حرف جر ہم یعنی ہم کی جو ہے علی ہم میں ہم ہے وہ ہم میں اسے پڑھ رہا ہوں. ضمیر متصل فی محل جر یہ علیہم متعلق بھی محذوف خبر المبتدا یعنی ہم نے اسے خبر بنا دیا خوف کی. پھر واو عاطفہ لا زائدہ للتاکید نفی تاکید کے لیے آیا. ہم ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا یحزنون فعل مضارع مرفوع بس اتنا ہی پڑھیں گے آگے ضرورت نہیں آپ کو پڑھنے کی. واو اس ضمیر متصل فی محل رفع اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے اب جملوں کا اعراب دیکھ لیں. قلنا لا محل لها استنافیہ انہوں نے کہہ دیا جی. اہبطوا فی محل نصب مقول القول ٹھیک ہے. یاتین لا محل لها استنافیہ. من تبع ہدایا فی محل جزم جواب الشرط ان ٹھیک ہے ان کا جواب شرط ہے. تبع ہدایا فی محل رفع خبر المبتدا ٹھیک ہے من کی یہ خبر ہے. لا خوف علیہم فی محل جزم جواب الشرط اور جملہ ہم یحزنون فی محل جزم معطوفہ علی جملہ جواب الشرط اور آخری جملہ یحزنون فی محل رفع خبر المبتدا ہم. تو الحمدللہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ سارا کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف اور پھر ہماری آیت انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے. واقعی یعنی یہ جو ہے نا یاتیننا واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم سو ان پر نہ کوئی خوف ہے ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سبق میں بہت کچھ ہمیں اس آیت میں سیکھنے کو ملا. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ اعراب والا پورشن جو ہے وہ من والا میں نے جو آپ کے سامنے بولا ہے اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے پھر وہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ کیسے جب من شرطیہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور پھر باقی جملے کو کیسے اس کی خبر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کو 2-3 مرتبہ سنیے گا پھر انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گی. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 38 جو ہے وہ مکمل ہو گئی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني